Ways of stating of objectives. We have seen that objectives can be stated as the activities to be done by the teacher. They can be stated as topics or concepts and generalizations. They can be stated as generalized pattern of attitudes and behaviors among students, and then we can see how we can design our teaching strategies to be taught in the classroom. We have seen that all these objectives, first three kind I mean, that they are not fully stated objectives which will help us that we can identify the learning experiences and a teacher can plan activities and carry out in the classroom so that a desired behavior can be developed among the students. Stating objectives, fourth type is to state objectives in such a form that the desired behavior as well as the content where this behavior is to be applied is also identified. So this is something where we say that objective will be worded or it will be stated in such a way that it will give the idea of the intended behavior. ہم کون سا behavior develop کرنا چاہتے ہیں اور کس قسم کا content ہوگا جس پر یہ behavior apply بھی ہوگا. So we have identified the behavior, کس قسم کی ایکٹیویٹی اسٹوڈنٹ کرے گا اور کس قسم کا آبجیکٹو ہم اس کو دیتے ہیں کہ اس نے کانٹینٹ پر اپلائی کرنا ہے, سو دیٹ وی کین آلسو اسیس دی ڈیزائرڈ بیہیویئر از بینگ applicable to the desired content to be learned in the classroom. So ہم نے desired behavior کو identify کیا اور second stage پر ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ content area کیا ہے یا لائف کا وہ کون سا آسپیکٹ ہے جس پر ہم چاہتے ہیں کہ بچے اس learned behavior کو اپلائی بھی کر سکیں. کوئی بھی ٹیچنگ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ جو بھی ہم سکھانا چاہتے ہیں وہ اپلیکیبل ہو بچے کی عام زندگی میں آؤٹ سائڈ دا اسکول ایز ویل ایز دی ایکڈیمک لرننگ ان دا کلاس روم. سو ہمیں آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرتے ہوئے یا ان کو اسٹیٹ کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے انہیں اسٹیٹ کیا جائے کہ ہم بیہیویئر بھی آئیڈینٹیفائی کر دیں, کس قسم کا اسکل ہم چاہتے ہیں بچے سیکھ لیں اور اس اسکل کو اپلائی کرنے کے لیے کانٹینٹ بھی آئیڈینٹیفائی کر دیں تاکہ کریکولم کو اٹھا کر جو بھی پڑھے وہ اس قابل ہو جائے کہ اس بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے اسی کانٹینٹ کے مطابق ایکٹیویٹیز کو پلان کر لے اور کلاس روم ٹیچنگ کا عمل شروع کرے. If we see objectives, now you must remember that we had gathered the objectives using many different sources of information. جہاں پر ہم نے لرنرز سے انفارمیشن لی, ہم نے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی رپورٹس کو پڑھا, ہم نے کنٹمپریری لائف کو دیکھا اور ہم نے ان تمام آبجیکٹیوز کو دو اسکرین سے گزار دیا جہاں پر فلاسفی آف لرننگ کسی بھی جگہ کی, کسی بھی شہر کی یا کسی بھی ملک کی اور کسی بھی اسکول کی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے لرننگ سائیکالوجی کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے اپنے آبجیکٹیوز کو فردر ریفائن کر لیا اور ہمارے پاس ایک اسمال کلیکشن آف آبجیکٹیوز آ گئی. اب ہم نے سوچا کہ ہم ان آبجیکٹیوز کو اس طرح سے اسٹیٹ کریں کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں کس قسم کی ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹیز پلان کرنی ہے اور کس قسم کا لرننگ ایکسپیرینس ہم بچوں کو کلاس روم میں دینا چاہتے ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ٹیچنگ از این ایکٹیو پروسیس جہاں پر بچے کا ایکٹیو ہونا بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ ان آبجیکٹیوز کو اٹھا کر پڑھتے ہیں جو آپ نے کلیکٹ کیے اور فردر ریفائن کیے ان دا پروسیس آف سلیکشن, اب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کون سے آبجیکٹیوز ہیں جو بہت زیادہ کلیئر ہیں اور جو آپ کو یہ گائیڈنس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹیچنگ کو کس طرح سے پلان کرنا ہے. جب ہم پلاننگ آف ٹیچنگ کہتے ہیں تو اس میں ہم ٹیچنگ ایکٹیویٹی آپ کیا کریں گے کلاس روم میں, بچے کس قسم کا ایکسپیرینس کریں گے, کس قسم کے میٹیریل کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اور فردر ہم بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب لیسن ختم ہو جائے گا تو کس قسم کا ڈیزائرڈ بیہیویئر ان میں ڈیولپ ہو چکا ہوگا یا ڈیزائرڈ اسکل انہوں نے سیکھ لیے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا کانٹینٹ ہے جس پر انہیں بے شک مکمل نہیں تو کسی حد تک عبور حاصل ہو جائے گا اور ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لرننگ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو چکا ہوگا. So it will be evident from the statement of the objectives if they are well stated
When we say well stated, it means that the objectives are identifying the kind of behavior we want kids to learn or the skill we want them to learn, and at the same time the content where we want them to apply that skills. And in learning experience we give this opportunity کہ بچے اس content پر اس skill کو apply بھی کرتے ہیں, جہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس حد تک ہمارا teaching کا process مکمل ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ objectives میں دو چیزیں بہت clear ہیں, the behavior and the content aspect, اور ایک آپ کا behavior aspect. یہ دونوں آسپیکٹس اگر کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں کسی بھی آبجیکٹو میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آبجیکٹو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کس قسم کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہم کلاس روم میں بچوں کو دیں گے یا لرننگ ایکسپیرینس بچوں کو کلاس روم میں فراہم کریں گے, اور کس قسم کے کانٹینٹ پر ہم یہ اپرچونٹی بچوں کو دیں گے کہ اس لرنڈ بیہیویئر کو اپلائی کر سکیں. If we want to have a couple of examples, like if you state that students will be able to write a well-organized and clear report about science project. So here we have defined that the project report is of science, so the content is identified. اگر آپ اس کو مزید فوکس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم سائنس کا ٹاپک بھی بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہم جنرل بات کر رہے ہیں اس لیے ہم نے یہاں پر سائنس کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ سائنس میں واٹر بھی لے سکتے ہیں, آپ سائنس میں واٹر پولیوشن بھی لے سکتے ہیں, اور اسی میں فردر ڈیوائڈ کر کے سب ٹاپکس بنا سکتے ہیں. سو وی ول رائٹ دی آبجیکٹو دیٹ اسٹوڈنٹس ول رائٹ اے رپورٹ which is clear, which is well stated about the project water pollution. So ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ بچوں کی ابیلٹی ہوگی کہ وہ لکھ سکتے ہیں, they can make sentences and they will be making clear statements about the project which they have created while learning water pollution or any other topic in science. Similarly, we want them to observe a butterfly, draw it and label its parts. So first skill or attitude or the behavior we want them is to observe the butterfly, making an observation. دیکھیے وہ کیا کچھ observe کرتے ہیں and how carefully they are making this observation. It will be defined by the fact that we are asking them to draw this butterfly. So once they will be drawing it, you will have a clear idea how keenly they were observing the animal or any other given animal, and what details they have drawn while they were drawing themselves. Now the third step is that where they have to label this diagram. Now you can see how well they are labeling the diagram and how well they are aware of basic parts of the body of a butterfly. So the objective is very well stated, and a teacher, while trying to achieve this objective in the classroom, will ensure that she will arrange for the butterflies. She will give them time to make observations. She will give them some time to interact with each other so that they can learn. The one who does not know every part, they must learn about it. Now you want them to draw it. So in the second class you can ask them, the butterfly we had seen, let's have a drawing. You can draw on the board and kids can draw themselves. In the next step, now we go to labeling of the diagram. So once every child has gotten this ability that they are drawing it, they are labeling it, and then they can name the different parts. So we have a clear understanding that we have achieved the objective and the teacher has achieved the educational end which was intended against this objective which was stated in the curriculum. Similarly, we want them to write a report about a geography project. It can be a report about a book they have read recently. It can be in any language. So these objectives are very well stated and they are not lacking in any of the things, the kind of behavior we want them to learn and the content where we want them to apply this learned behavior, so that we are sure that objective is achieved fully. So what we can conclude from this is that objectives which are clear enough and they are identifying the behavior and the content, they will help us to identify the learning experiences or select the learning experiences and
plan the teaching learning process accordingly. Objectives which have two aspects, that behavior and content aspect, defined properly, they are termed as the ideal objectives for any curriculum and for any topic in any subject area. So now we know that objectives can be stated in various forms, but the best way to state an objective is to identify the intended behavior or skills we want to develop among the students and the kind of content where we would want them to apply all this behavior and skill what they have learnt in the classroom. Once we are able to do this, then we will move forward to look into how the learning experiences can be planned for the students.